نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل و تمجید اللہ تبارک و تعالی دی مبارک و مقدس و کامل و اکمل اور با کمال حجن قیوم حنان منان کریم و حلیم ذات والا صفات کی شان کے لیے یہ الفاظ میں نے عرض کیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا محبت، پہچان، ذکر، فکر اور اپنی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود بر حبیب رب وجود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان مقدس نشان ہے، جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود پاک پڑھے گا بروز قیامت اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ اب بھی ایک بات وسیع ہے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، دوستان محترم، میں آپ سے آج ایک عجیب و غریب انداز میں، یا ایک عجیب و غریب سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ لمحہ بھر کی فکر 70 سالہ عبادت پہ بھاری ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے فکر کے لیے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، چند سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں سوال تو موٹا تو ایک سوال ہے، مگر بہت سے سوالوں کے اندر وہ مشترک کا سوال کہ یہ جو لیلا مجنوں کا قصہ سنایا جاتا ہے، کیا یہ سچا ہے؟ ساری دنیا میں ایک، جیسے کہتے ہیں نا، جس روایت کے بہت زیادہ راوی ہوں، جو ایک جگہ گایا بھی، بولا بھی، تقریروں میں اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی کتابوں کے اندر ان کے حوالے، ان کے عشق کا ذکر، اور پھر پازیٹیو ذکر۔ یعنی پازیٹیو سے میری مراد ہے کہ ان کے عشق کے اندر صرف وفا دکھائی گئی ہے، بے وفائی نہیں دکھائی گئی۔ تو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا لیلا مجنوں واقعی کوئی کردار تھا؟ میں کہتا ہوں یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو ابھی سے لگ جائے گی، اور کتنے لوگوں کو لگ جائے گی کہ لیلا مجنوں آپ مانتے ہی نہیں۔ اچھا میں نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ کہیں گے ساری کائنات جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو جانا سارے، باغ تو سارا جانے ہے۔ جس کو ساری کائنات جانتی ہے اور آپ نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے کوئی پیغمبر ولی تو ہے نہیں کہ اگر نہیں مانو گے تو کچھ فرق پڑے گا، نہیں پڑے گا۔ لیکن ایک بات ہے، دنیا جانتی ہے۔ اچھا میں ایسے اگلی بات کہتا ہوں کہ یہ جو سسی پنو ہے، مزار بھی ہے کہتے ہیں پاکستان کے کسی علاقے میں، یہ بھی جھوٹی کہانی ہے۔ مانتے ہیں اس بات کو کہ جھوٹی کہانی ہے، یعنی ٹوٹل جھوٹی۔ تھوڑی بہت تو ہوتا ہے نا، وہ جو مثالہ گرم ملایا جاتا ہے، وہ نہیں بات کر رہا، ٹوٹل جھوٹی ہے۔ نہیں، اس بات سے بھی آپ ایگری نہیں کرتے؟ اچھا یہ بالکل، یعنی داستان سچی ہے، واقعات میں فرق ہوگا، چلو یہ بات آپ کی، مگر میں بالفرض کہتا ہوں جھوٹی ہے۔ آپ کا من، آپ کا دل، آپ کی بات، وہ مفتی، متقی، پرہیزگار، گانے والے، نہ گانے والے، گانے سننے والے، سب سے سوال، لیلا مجنوں جھوٹا، مگر ہر گانوں میں، اور تمام گانے والے ان کو گا رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، کتابوں والے لکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے محبوبوں کا نام پنوں کے نام سے کیا، میرا پنل، میری لیلا، میرا مجنوں، میں تیرا مجنوں، میں تیرا قیس۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اس سے بڑی بات، یہ شیریں فراد، یہ شاید کچھ کم جانتے ہوں، مطالعے والے جانتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھا، بھی اس کو عشق ہو گیا، وہ پہاڑ کھود کے، روایت میں یہاں تک ہے کہ وہ دودھ کی نہر لے آیا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ مانتے ہیں جھوٹا ہے؟ جھوٹ ہے تو یہ ساری کہانی آج کے بعد بند کرتے ہیں، یہ بھی دل نہیں کرتا۔ چلو مان لیتے ہیں کچھ سچ ہے۔ کیا سچ ہے؟ یہ جو اس کے ساتھ مثالیں لگائے جاتے ہیں وہ جھوٹ، مگر کچھ تو ہے۔ اتنا ذکر جو ہے، ذکر میں کوئی بات تو ہے۔ ہیر رانجھا، وہ تو وارث شاہ کی ہیر تو پڑھی اور پتہ نہیں روئی اور پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے۔ اس کے اندر فکر کیا ہے، کیا نہیں ہے، کس کو اس سے فائدہ ہوا ہے نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔
ज़्यादा बात करूँगा तो आप लड़ जाएंगे। इतने बड़े बुजुर्ग ने लिखी है, क्यों लिखी है? मैं तो ये कहता हूँ कि हीर रांझे का किस्सा ही झूठा है। अल्लाह अल्लाह, हीर रांझे का किस्सा झूठा नहीं है। अच्छा सच क्या है? रावी कौन है? एक बुजुर्ग ने किताब लिखी, क्या उनके साथ था? उसके उनके इश्क और अंदाज मोहब्बत के एहसासात को उसने छेड़ के लिख दिया। इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इन बातों के बावजूद और नाम है, मैं नाम ना लूँ, मारूफ तो है ना, ये लैला मजनू हो गया, ये ससी पुनू हो गया, ये हीर रांझा हो गया, और भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। ये शीर फुरहाद है, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल, ये भी एक नाम मिलता है। ये सब मैं कहता हूँ झूठे किस्से थे। चलो मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ, ये सच्चे किस्से। इसमें एक चीज़ सच है, क्योंकि रावियों का जहाँ इख्तलाफ होता है कि मजनू ने रेत पे बैठकर लैला का नाम लिखा था नहीं लिखा था, इस बात को ये काबिल बहस है, मगर इसमें रावियों का झगड़ा भी नहीं है, जो कि मौलवी और गैर मौलवी ये लैला मजनू पे कोई ईमान तो नहीं ठहरा हुआ कि इस पे बहस करें। मैं आज कर रहा हूँ, आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, खुद समझना चाहता हूँ। वे जो दिन रात गाने वाले, हर घर में अंदर गाना लगा हुआ है, यानी सबको कुछ ना कुछ तो इश्क लगा हुआ है। जैसे बाबा फरीद ने कहा था कि ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, लमा देखा, उबा देखा, सजन मिलसी के मरपोस, या ऊंचे कोठे ते चढ़ घर घर डिठी आग, मैं समझा है कि मैं सड़ दिए तो सड़ दे सारा जग। तो यानी हर घर में ये जो रोना रोया जा रहा है, ये है तो आखिर जनाब इश्क मोहब्बत का। वो मजाजी गैर मजाजी इस बात को अभी रहने देते हैं, सब के अंदर कोई मामला तो है। चलो फर्ज कर लेते हैं कोई मामला है, उसको मोहब्बत का नाम देते हैं। अच्छा, और मोहब्बत आप नहीं मानते? बेटे और माँ की मोहब्बत तो मानते हैं, बाप और बेटे की मोहब्बत तो मानते हैं, बहन भाइयों की मोहब्बत तो मानते हैं, मोहब्बत को तो मानते हैं कि मोहब्बत के लफ्ज़ ही चढ़ा है, मोहब्बत को मानते हैं। मोहब्बत तो कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल इनकान आबाउकुम अबनाउकुम व इख्वानुकुम अज़वाजुकुम अशीरतकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमूहा व तिजारतन तख़शौना कसादा व मसाकिन तर्दौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीली फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। यानी अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब इन लोगों को, तमाम अहले ईमान वालों को बता दो ईमान का मेयार, कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े तुम्हारे मसाकिन, तुम्हारा वतन, तुम्हारे बड़े बड़े महल्लात, तुम्हारी बिजनेस, बड़े बड़े अरबों खरबों के, इन तमाम चीज़ों से बढ़ कर अगर अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह के राह में गर्दन कटने कटाने यानी जिहाद से मोहब्बत न बढ़ जाए तो अल्लाह के अजाब का इंतज़ार। ये है तो सही, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, ये मोहब्बत का जिक्र है तो सही। मैंने शुरू में आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बूना। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, मुर्तद होके मरना चाहते हो जाओ। ईमान वालों को अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैं ऐसे लोग ले आऊँगा जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। पहले लफ्ज़ में मुझसे मोहब्बत करते होंगे, यानी अल्लाह के मकसूद फिर क्या आगे ठहरा? ईमान वाले तो हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमा रहा है अल्लाह ताला, फिर फरमा रहा है कि मुर्तद होते हो तो हो जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे मौला तुझे क्या ज़रूरत है? फरमाया ईमान वालों के अंदर मोहब्बत ज़रूरी है। तो मुझे समझ आइए, आप इसकी तस्वीर जो कमेंट्स में चेंज करना चाहता मुझे बता देना। ये बात होगी, ये तो यानी मोहब्बत तो है, मगर हमें किन चीज़ों से है, ये एक सवाल है। मैं आज अचानक मेरा दिल कर रहा था कि भी किसी आलिम को सुना। मैंने एक आलिम को सुना, अल्लामा शाकिब सामी को, शामी साहब, तो चलाते ही एक तौबा के मुतालिक बयान आया। तो उसके अंदर था कि भी तौबा अगर करनी है तो किस तरह करो। पहली बात है कि अपने नफ्स को जिन चीज़ों से राग़िब है, जायज़ चीज़ों के पास भी ना जाओ। बिलफर्ज आपका दिल कर रहा है कि होटल पे चला जाऊं, दोस्तों के पास चला जाऊं, ये नाजायज़ काम है, इससे भी अपने आप को रोकोगे तो नाजायज़ से रोकोगे, यानी नफ्स को रोको। पहली बात ये होगी। फिर अगली बात है कि अच्छाइयों का नफ्स को आदी करो। अच्छा, और फिर ज़िक्रुल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, इबादत करो। इससे अगला सवाल उठेगा, हुजूर वाला नमाज के लिए तो इल्म चाहिए, सही नमाज के लिए उसके मसाइल इल्म चाहिए, तो फिर आलिम के पास जाना होगा। हाँ, उससे फिर फ़ायदा होगा कि आलिम की सोहबत से फ़ायदा होगा, यानी फिर अगली बात कही कि जो नेक लोग हैं उनकी सोहबत से फ़ायदा होगा। ये सारी बातें उसने की। मैं सोच रहा था, मेरे दिल में ख्याल आया,
آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں. مجنو کے استاد کا نام کیا ہے؟ اس نے جا کر محبت کس سے سیکھی تھی؟ اس کتاب کا نام کیا ہے جس کتاب سے محبت سیکھی جاتی ہے؟ پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ؟ مجنو کے استاد کا نام بتائیں، لیلا کے استاد کا نام بتائیں جنہوں نے ان کو محبت سکھائی تھی. اور جو اللہ تعالیٰ تو ہمیں پورے 30 سپارے دے کے فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور یہ پوری کتاب ہے، پوری کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے، رب تعالیٰ کا کلام. اس سے بڑھ کر کروڑ ارباں خرباں لیلا مجنو جیسے والو چاہے تو وہ سیکنڈ میں پیدا کر دے. ویسے کوئی یہ کتابوں میں نہیں آتا کہ مجنو بہت حسین ترین تھا، لیلا حسین تھی. بات تو کہتے کالی ہے، یہ کالی چٹھی کا چلو معاملہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک عام شکل و صورت کی عورت تھی وہ. مجنو نے یہ کیا. میرا سوال آپ سے کیوں کیا؟ میرا سوال ہے، یا یہ تو جھوٹ ہے، جو بات آپ سننا نہیں چاہتے. ساری زندگی آج تک کسی مولوی نے اعتراض نہیں کیا، کسی ذاکر نے اعتراض نہیں کیا، کسی اہل حدیث نے اعتراض نہیں کیا، کسی بریلوی سنی شیعہ، یہ تو ویسے ہی گانے والے ہوتے ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں ان کو تو عشق کی داستانیں سنانا آتی ہیں. جن کو نہیں آتی وہ بتا دینا کہ لیلا مجنو کا قصہ جھوٹا، یعنی سرے سے تھے ہی نہیں، تو دلیل دیں. اور دوسرے سے مان لیں وہ جناب سسی پنو تھے ہی نہیں، دلیل. یہ پورے بیلٹ کے اندر ایک معروف بات ہے، کروڑوں لاکھوں لوگ جانتے ہیں، اس بات کو آگے پہنچانتے ہیں. واقعات کی بات میں نہیں کر رہا، ان کی محبت کی داستان کی بات کر رہا ہوں. یہ محبت ہوئی، اس میں مشکلات آئیں، وہ داستان بن گئی. میرا سوال یہ ہے کہ لیلا مجنو کا استاد کون تھا جنہوں نے ان کو محبت کے آداب سکھائے، محبت کے تقاضے سکھائے، محبت کے اندر جو محبت کی ریاضت ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اوامر و نہیں، جو محبت کے اوامر و نہیں ہیں، یعنی دوست بے وفائی نہیں کرنی. یہ جناب کس آیت سے، کس ٹیچر سے، کس پیر سے سیکھا تھا؟ اپنے دوست کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنا، یہ کس سے سیکھا تھا؟ میرا سوال ہے نا آپ سے، مجھ سے بھی ہے. لیلا مجنو کا کوئی استاد نہیں تھا جو سکھاتا کہ لیلا کے علاوہ کدھر دیکھو گے تو بے وفائی ہوگی. مگر یہ تو آج تو کسی نے نہیں کہا کہ لیلا مجنو نے کسی اور کو بھی اس نظر سے دیکھا تھا جس نظر سے وہ لیلا کو دیکھتا تھا یا اس نے دیکھا تھا. کوئی روایت اگر ملتی ہے تو آپ بتائیں. اچھا، جب مجنو کا دور تھا، لیلا مجنو کا، ایک ہی مثال لے رہا ہوں، معروف زیادہ ہے. کیا اس دور میں مجنو تھا سارا دن باہر بازاروں میں پھرتا، شہروں میں، ریگزاروں میں، ریگستانوں میں، گلیوں میں، ہر جگہ پھرتا تھا؟ وہاں سے عورتیں نہیں گزرتی تھیں؟ عورتیں گزرتی تھیں. یعنی یہ قیاس تو جا رہا ہے، انڈرسٹوڈ بات لگ رہی ہے. ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اس کے دور میں ساری مار تو نہیں کی تھی، ساری باپردہ تو نہیں ہو گئی تھی، بازار میں تو آتی جاتی ہوں گی، اور حسین ترین عورتیں بھی اس کی نظر سے گزرتی ہوں گی. کسی دن مجنو تھوڑا سا بہک گیا ہو، کسی روایت میں ملتا ہے؟ نہیں بہکا، نہیں ملتا. کوئی مولوی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کچھ دن فلاں عورت سے بھی اٹیچ رہا. جی حضور، ملتا ہے اگر تو مجھے پوچھ کر بتانا. وہ کہیں گے یہ تو ہم سوال ہی آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. حضور، ہو نہیں سکتا تو کیا مجنو فرشتہ تھا؟ اس کے اندر نفس نہیں تھا؟ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نفس کو برائی سے روکنے کے لیے، جائز چیزوں سے روکنے کے لیے زبردستی کرو نہ جاؤ. وہ تو ہر جگہ جاتا تھا، وہ تو کہیں سے نہیں رکتا تھا. کس محفل، کہیں محفل سے گزر جاتا، محفل سے نہیں مراد گزر جاتا. شرابیوں کے درمیان سے، کبابیوں کے درمیان سے، زانیوں کے درمیان سے، نیکوں کے درمیان سے، ولیوں کے درمیان سے، اچھوں کے درمیان سے، بروں کے درمیان سے، خوبصورت کے درمیان سے، بدصورتوں کے درمیان سے، محلات کے درمیان سے، عہدے والوں کے نام درمیان سے، حکمرانوں کے نام، سب کے درمیان سے گزر جاتا تھا. آخر معاشرے میں رہتا تھا، مگر کسی طرح اس کا دل مائل نہیں ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے بھی. میرا آپ سے سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اس کا دل مائل کیوں نہیں ہوتا تھا؟ آپ کہیں گے آٹومیٹک سی بات ہے، اس کو لیلا کا عشق تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جیسے عشق اور محبت ہو جائے، میں ایک سوال یہ کر رہا ہوں، وہ تمام باقیوں کا ذکر، فکر، توجہ ختم کرا دیتا ہے. یہ کلیہ سمجھ ہی تو آ رہا ہے. یعنی لیلا سے، ایک عورت سے، ایک بندے کو محبت ہوئی، لاکھوں کروڑوں عورتیں وہ دیکھتا تک نہیں.
लैला से मोहब्बत हुई, लोग ओहदों की खातिर औलाद और बाज बदबख्त तो बहू बेटियां नीचे ऊपर लिटा देते हैं, और अंग्रेज तो नंगियां फिरा रहे हैं जिनकी इस वक्त दुनिया पे हुकूमत है। मेरा आपसे सवाल है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। कहते हैं कि वो तख्त हजारे का शहजादा, नहीं मानते इतना, चलो माने भी अमीर तरीन था। चलो एक झूठी रिवायत से भी किसी ने उस वक्त कहा कि दो बादशाह इस वक्त लड़ रहे हैं, तो हुकूमत कहा किसको, मैं वो वाक्य चूंकि वो कन्फर्म नहीं, उसका नाम नहीं ले रहा, उसने कहा किसी का हक नहीं है, हुकूमत का हक मेरी लैला का है। अपने लिए नहीं मांगा, वो आसिफ जरदारी तो नहीं था बेनज़ीर मरेगी मुझे वसीयत कर गई है। इनकी बात तो मैं नहीं कर रहा, ये कोई वो तनकीद नहीं, बस एक बात है। या मैं वो जो इमरान खान है जिसको हर चौथे दिन जिसकी मोहब्बत कभी वो अंग्रेजन से हो जाती है, वो बड़ी खूबसूरत लगती है, कभी 4 बच्चों की माँ से हो जाती है, वो खूबसूरत लगती है, कभी वो मलाला, कभी फलानी पता नहीं क्या नाम है, मलाला तो वैसे मैंने नाम लिया, तादाद भरी पड़ी और साथ अभी नाचने वाली बहुत है। वो कहते हैं मुझे कौन से इश्क है। तो बहरहाल ये और बात है सियासी तरफ। मैं सिर्फ सवाल ये है, सारे ओहदों में वो बंदा किसी ओहदे की तरफ नहीं देखता, वो किसी औरत की तरफ नहीं देखता, दौलत की तरफ नहीं देखता, कपड़ों की तरफ नहीं देखता, अपनी तंदुरुस्ती की तरफ नहीं देखता, रात को नहीं देखता, दिन को नहीं देखता, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद नहीं, जिंदगी गुजर गई, लैला तो उसको मिली नहीं थी, इसी इश्क में मर गया। ये एक सवाल है मेरा आपसे कि उसने कम अज कम जिंदगी में कम अज कम 10-15 बार तो बेवफाई की होगी ना, नाफरमानी लैला की मोहब्बत की होगी, और फिर उससे तौबा किया होगा, की होगी। मेरा आज का टॉपिक ये है कि लैला ने मजनू की मोहब्बत को छोड़ के किसी और चीज को थोड़ा सा दिल बसाया, ये उनके लिए मोहब्बत की दुनिया में गुनाह था। फिर तौबा करके मजनू की तरफ सोचने लगी। मजनू ने लैला के अलावा किसी और चीज की तरफ तवज्जो की, क्योंकि उसके अंदर नफ्स था। मेरे अंदर भी नफ्स है, आपके अंदर भी नफ्स है, मुल्ला के अंदर भी नफ्स है, मुफ्ती के अंदर भी नफ्स है, जाकिर के अंदर भी नफ्स है, ये लड़ने लड़ाने वालों के अंदर भी, सब के अंदर नफ्स। जो सिद्दीक अकबर को माफ नहीं करते, जो अली शेर खुदा को माफ नहीं करते, इमाम हसन, इन बदबख्त सारों का कह रहा हूं, इनके अंदर भी नफ्स है। ये भी हमें तौबा के चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं। सवाल ये है हुजूर वाला, अब तो टक्के टोके के पीछे बिक जाते हैं, लाखों की फीस लेके, फिर भी कहते हैं मैं हुसैन का मानने वाला हूँ। मजनू ने कितने पैसे लिए थे लैला के? उसको तो ऑफरें भी हुई होंगी ना कि मैं बदनाम ना करो, उनकी जो घर वाले थे भी, जान छोड़ जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, नहीं छोड़ा उसने। कहेंगे ये तो हजारों मिसालें, यानी हजारों मिसालें हैं। लोग जब मोहब्बत में आते हैं तो महबूब के अलावा हर चीज को छोड़ देते हैं। तो कुलिया तो ये समझ आ रहा है हुजूर वाला कि जब मोहब्बत इंतहा की हो जाए महबूब से, ना कोई ओहदा, ना कोई औरत, ना कोई मर्द, ना कोई ख्वाहिश नफ्स, इन सब चीजों से मोहब्बत क्रॉस कर जाती है, तब मोहब्बत होती है, वरना मुहब झूठा है। फिर ये तमाम मुत्तकी परहेजगार दावा करने वाले, तौबा का दर्स देने दिलाने वाले, मैं भी देता हूं, तो कमी कहां है? दोस्तों से ना मिलो कितनी देर, फलां से ना मिलो कितनी देर, तो कौन सी चीज है जिसने मजनू को पूरी दुनिया से दिमाग उसके को हटा दिया? कोई चीज जचती नहीं थी उसकी बिलफर्ज लैला की बजाय। एक बंदे ने शीरी, एक शहजादी थी, कहते हैं एक बादशाह की बेटी थी, वहां से एक अल्लाह वाला, वो अल्लाह अल्लाह करने वाला था, तो वहां से गुजरा, कामिल वली था, उसने उसको देख लिया, जैसे वाकया मिलता है। तो जब देख लिया तो उससे इश्क हो गया। तो लोग कहते इश्क का लफ्ज कहां से ले आए हो? चलो जनाब, बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई, आपको इस लफ्ज से भी चढ़ना पड़े, समझाना बहुत, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत। ये बात इसकी अगर फारसी में तर्जमा करेंगे तो यही बनता है इश्क, जिसको बहुत ज्यादा मोहब्बत किसी वजह उसके लफ्ज बोला जाता है, इसका आपसे इससे चढ़ क्यों है, तो उससे मोहब्बत होगी, इश्क हो गया। तो बादशाह के जाके दीवाने क्या देखते हैं? इसका मतलब है दीवाने नफा नुकसान नहीं देखते। बादशाह की फौजें, उसकी नंगी तलवारें, उसकी जेल, उसकी मार कुटाई, उसकी कोई चीज मोहब्बत नहीं देखती, वो जाकर टकरा जाती है अपने महबूब की खातिर। यानी ये मोहब्बत का म्यार है।
وہ نہ کسی غیر کو دیکھتی ہے، نہ کسی نفع کو دیکھتی ہے، نہ نقصان کو دیکھتی ہے، نہ ڈر کو دیکھتی ہے، نہ خوف کو دیکھتی ہے، بس ایک چیز اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا محبوب۔ تو پھر فرحاد کو انہیں فوراً تو نہیں دے دیا ہوگی، دھکے دیے ہوں گے، مارا ہوگا، جو کچھ کیا ہو، پھر بھی نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں اس کو کہا گیا کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک نہر بہتی ہے دودھ کی، جاؤ پہاڑ کھودو، پہاڑ کھودو اور اس سے وہ دودھ کی نہر لے کے آؤ میرے اس تک، محل کے نیچے جب وہ دودھ کی نہر آ جائے گی تو میں بیٹی دے دوں گی، کہ ہے چلو فرضی واقعہ سے، میں اس میں بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ دوبارہ سمجھ آ جائے۔ وہ چلا گیا، وہ پہاڑ کس چیز سے کھود رہے، چھوٹی سی اس کے پاس ایک سمجھ لیں ہتھوڑی ہے جس کو تیشا بولتے ہیں، پہلے زمانے میں جو لوگ پہاڑوں کو کاٹتے تھے نا، وہ ایک چھوٹی سی ہوتی تھی ہتھوڑی، اس کے اگر ایسے نوک سے لگی ہوتی، ایسے 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 کرتے کرتے اس کو توڑ۔ اب اس سے پہاڑ تو نہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو توڑا جاتا۔ تو بہرحال وہ گیا، وہ توڑتے توڑتے توڑتے، وہ اللہ کا ولی تھا، کرامت تھی جو بھی، وہ پہاڑ توڑ کر نہر لے آیا۔ بادشاہ کو پھر وہ دورہ پڑا وہ سٹیٹس کا، اس نے کہا یہ ہمارا سٹیٹس کہاں یہ بیکاری فقیر بھائی، اس نے کہا وہ تو مر گئی ہے، اس نے یہ کہا بھی وہ لڑکی، وہ اس نے جب اس کو نہ دیا تو انکار کیا، تو باہر وہ لڑکی مر گئی، لڑکی دفن کر ہے بھی۔ اگلا قصہ یہ ملتا ہے اس نے وہ قبر کھود دی اور پھر اس کو اللہ کے کرم سے زندہ ہوئی اور یہ معاملات ہوئے۔ تو اس بات کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ ایک جسٹ بات، میں آپ سے ایک بات پہ کھڑا ہوں کہ لیلا اور مجنو نے کتنی بار توبہ کی تھی، ایک دوسرے سے معافی مانگی تھی، کہ لیلا نے کہا ہو کہ مجھ سے فلاں جگہ پہ تھوڑی سی بے وفائی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر۔ مجنو نے کہا ہوگا میں راستے میں جا رہا تھا، فلاں عورت مجھے بہت بھلی لگی، پہلے لیلا کو نہ بتایا، وہ خود شرمندہ ہو، ادھر تو لیلا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ادھر تو ادھر دیکھ رہا، ایسا تو کوئی واقعہ نہیں۔ تو حضور کس درس، کس آیت، کس قرآن، کس تفسیر کے بعد وہ بندہ اس مقام پہ پہنچا؟ کس غوث کی محفل میں بیٹھتا تھا، اس کا تقوی اس مقام پہ پہنچ گیا کہ ایک عورت کے سوا کوئی اس کے اور دل میں نہیں؟ اس کا سوال کا جواب کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں تو مجھے بتا دیں، مجھے تاکہ سمجھ۔ کہا یہ جاتا ہے نفس کو روکنے کے لیے روزے رکھو، ٹھیک ہے جی، روزے رکھنے کے بعد 60-70 سال کی عمر ہے، پھر بھی بندے نہ جھوٹ سے، چھوٹی سی پریشانی ہے تو جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، بغض سے، حسد سے، بے نمازی سے، بد کرداری سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، کیا 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 غلطیاں گنوں۔ کہاں لیلا کا عشق، کہاں مالک کے ساتھ محبت کا دعویٰ، یعنی اتنا بڑا فرق اور اتنی بڑی منافقت اور اتنا بڑا جھوٹا۔ تو ساری توبہ اگر کوئی ایک کلیے میں سیکھنا چاہتا ہے، وہ تو صرف یہی سمجھ آتی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو کتنی۔ لیلا مجنوں کا کہوں تو ناراض ہو جائیں گے، ان کا تو کہہ دوں نا، جن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب ایسی قوم تو پائے گا ایمان والوں کی، یوادون من حاد اللہ، کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ تیرے اور میرے دشمنوں سے کبھی محبت نہیں کریں گے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، یہ انتہا بتائی جا، بھلے اس کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ جو میرے اوپر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، یہاں بات وہی آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف، میں ان کو لے آؤں گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون، جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ سے محبت کرے گا، اللہ وہ لے آیا ان کا، پھر بتا رہا ہے یہ آگے ہیں، یہ کیسے ہیں، تمام کائنات کو چھوڑ کر، نہ ان کو دھن، نہ دولت، نہ بادشاہی، کتنے واقعات ہیں، بادشاہوں کے صحابہ پکڑے گئے، انہیں بڑی بڑی دولتیں، پیسے اور عورتیں پیش کی، حسین ترین عورتیں پیش کی، ایک نظر بھی اٹھا کے ادھر نہیں دیکھا، اور ان کا کمال زیادہ ہے مجنو سے، مجنو نے تو ظاہری طور پر دیکھا ہوا تھا جو بھی اس کی تھی، یہ تو یؤمنون بالغیب والے، پھر بھی کیا، مگر کیوں کیا، کیسے ہوتا ہے، میں اس کو عقلی ججمنٹ پہ اور اس کو سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کہا۔ تو ایک بات سمجھ آئی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ لیلا کو اس وقت کے کسی بادشاہ نے بلوایا اور کہا کتنا ذکر ہے، ایک شہزادہ پاگل ہو گیا، جب بلایا تو اس سے کہا، اچھا
تو اتنی حسین ہے کہ بھی پوری دنیا تیرے پیچھے ہو، دنیا کا شہزادہ تیرے پیچھے پاگل، تیرا بڑا ذکر ہو، بڑی باتیں تیری چل رہی ہیں، تو اس سے تو میرے محل کے اندر رہنے والی کنیزیں بھی زیادہ خوش ہیں۔ کیا ہے تیرے اندر؟ اس نے خاموش ہے بادشاہ، تو چشم مجنون ندارت، چپ ہو جائے بادشاہ، تیرے اندر مجنون والی آنکھ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے وہ آنکھ کیا ہے؟ کیا اس کی آنکھ کوئی پہاڑ جتنی تھی؟ کیا اس کا زاویہ، اس کے لینسوں کے اس کے اندر کوئی دوربین ڈلی ہوئی تھی؟ تو کیا دیکھا؟ تو ایک ہی بات جو مجھے سمجھ آتی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، وہ یہی آ رہی ہوگی کہ اس نے جس نظر سے، اب جس نظر سے نظر تو اس کی تھی، اسی نظر سے کسی اور کو دیکھ سکتا نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ جو اس کا محبوب تھا، جو اس کا مقام و مرتبہ اللہ نے اس کے دل کے اندر ڈال دیا، میں اس کو اور کوئی صورت نہیں دے سکتا۔ ایک بندے کی، ایک عورت کی بلکہ کہہ رہا ہوں، پہچان، اور ادھر مجنوں کی وہ بھی اس نے، وہ اس سے محبت، پہچان ایک بندے کا علم، علم کا معنی پہچان ہے، یہ علم کتابوں والا نہیں، علم الیقین، جو دل کے اندر کسی کے حسن کی، کسی کی خوبیوں کی، کسی کی صفات کی۔ اور یاد رکھیں، صفات کا مترادف حسن ہوتا ہے، حسن کا مترادف صفت ہوتی ہے۔ بے شمار صفات نہیں جس کے اندر بے شمار حسن ہو۔ تو جس کی آپ کو کہتے ہیں کہ حسن سے محبت ہوتی ہے، آٹومیٹک ہر خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے، اس کو وہ کیوں اچھی لگی؟ اس کے اندر کی جو اللہ نے صفات رکھی، اس کے ساتھ اس کی صفات کی صرف اسی ایک کی معرفت اللہ نے دی، سمجھانے کے لیے کائنات والوں کو جو مثال ہو کہ صفات سے محبت ہوتی ہے، حسن صفات کا۔ تو اللہ تعالی اگر بندہ پہچان رکھے، یہ جو اللہ والے ہیں جن کے لاشوں کے بازو پر ٹکڑے کیے گئے، آگ میں جلایا گیا، آروں کے نیچے چیرا گیا، یہ اللہ سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ ہم کیوں نہیں کرتے؟ دل کس کا نہیں کرتا کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں جاؤں؟ پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ چاہتے بھی ہیں، یہ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ پھر گناہ، یہ فلاں چیز سب پھر ہم گنتے ہیں، بیان میں ہوتا ہے کہ بھی خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی کہاں پہ ہے؟ خرابی پہچان میں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان اور علم تھا، جتنی زیادہ کسی کی پہچان ہوتی ہے اتنا اس کا حسن ظاہر ہوتا ہے، اتنا اس کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حسن اور کمال سے محبت ہو جانا، محبت کرنا نہیں، سب محبت کرنا سکھاتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے جب کہ اس کا حسن و کمال دیکھا جائے، کلام سنا جائے، رب آرنی، تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ مولا ایسا تو خوبصورت، ایسا پیارا، میٹھا، پتن، یہ تو لفظ میں کہہ رہا ہوں، لفظ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا تعالیٰ اپنا دیدار کرا، رب آرنی۔ وہ تو فرعون جیسا شہنشاہ، اس کو سب کچھ دینا چاہتا تھا، وہ اس کی دربار میں چلا گیا، جو خود کو خدا کہتا تھا، جو بندے زندہ جلا دیا کرتا تھا، لاکھوں کی تعداد میں مروا دیتا تھا، اور بڑی بڑی وہ مشکل ترین گھاڑیاں اور چکیاں ہوتی تھی جس میں اس نے بنی اسرائیل کو ڈالا ہوا تھا بیلوں کی طرح۔ کوئی وہاں ایسے سخت ترین، ظالم ترین، جابر ترین، زہری پاور، ساری فوج، طاقت، سارے اسلحے، سارا ظلم ستم کرنے کا اختیار، کوئی عدالت پوچھنے والے نہیں، اس کی دربار میں چلا گیا۔ جیسے میں نے کہا کہ کسی کی فکر نہیں تھی مجنون کو، وہ تو صرف ایسے چلا گیا، لوگ اس کو تھوڑا پتھر شتھر مار دیتے تھے، یہاں تو کنفرم تھا نا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کیوں چلے گئے؟ اس کیوں کی بات بس یہ سمجھ آتی ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام کو رب کی پہچان تھی، آپ کو اور مجھ کو پہچان نہیں ہے، ہم جھوٹے ان کو پہچان تھی۔ اللہ نے اپنی پہچان کرا دی، جو دل کے اندر ودیت، انبیاء کو ودیت کر دیتا، یہ دل سے خالص ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کے تھے۔ پھر اولیاء کے دل ہیں، پھر شہداء کے دل ہیں، صحابہ کے جب واقعات دیکھے جاتے ہیں، عورتیں بعض کے معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ آسیہ کو دیکھ لے، فرعون کے گھر والی، اور اسی کے دربار میں ایک لونڈی جس کی بچیاں ڈالی گئیں آگ کے اندر۔ یہ لیلا مجنوں کے اندر کوئی مجنوں کی اولاد کو تو نہیں ڈالا گیا تھا آگ کے اندر، شاید وہ برداشت کر جاتا،
لیکن آسیہ جس کا کوئی ٹیچر کوئی استاد ظاہری طور پر یعنی باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے ہاں پلے چلے، مگر پھر آپ نے ایک بندے کو مکہ مارا، وہ مر گیا تو آپ چھوڑ کے وہ مدین چلے گئے، وہاں سے پھر جب واپس اعلان نبوت ہوا راستے میں سارا نظام ہوا، بعد میں آ کے یہاں تبلیغ کی، اور بعد میں آسیہ پہلے تو مسلمان نہیں ہوتی، بعد میں سن کے، تو یہ حضرت آسیہ تو پیغمبرہ نہیں تھی، ولیہ ہے۔ پھر فرعون اس کے ہاتھوں میں میخیں ڈالتا ہے، ساری جو گھر کے اندر لاکھوں اس کی کنیزیں تھیں جس کو نیچے تک نہیں اترنے دیا جاتا تھا، ہر چیز پیش کی، جو منہ مانگی وہ اس کو دولت ملتی تھی، سہولتیں عیاشی، وہ ساری چھوڑ کے وہ انگاروں پہ لیٹی ہوئی ہے، میخیں ڈلی ہوئی ہیں اور اس پہ تشدد ہو رہا ہے، مگر وہ رب تعالیٰ سے محبت یہ پہچان ہو گئی تھی۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سچی توبہ کے لیے اللہ حضرت آسیہ نے کون سی سچی توبہ کی؟ یہی توبہ کی ہوگی کہ مولا جس کے تھرو تو نے اپنی پہچان بتائی ہے، جب تک اس کو نہیں مانا تھا اس کی توبہ، آج کے بعد ماننے کے بعد پھر اور کچھ نہیں، نہ دھن نہ دولت نہ فرعون نہ شکل نہ عقل نہ دولت نہ کوئی بندہ، اس کے پاس بھی تو لاکھوں بندے تھے، شہزادی تھی، اس کا من بھی تو کچھ کر سکتا تھا، وہ بھی تو جیسے آج جس کے پاس پیسہ آ جائے، جتنا پیسہ زیادہ اتنے کپڑے کم، اتنی ننگی ہو کے پھرتی ہے، ننگا ہو کے پھرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی تھی؟ ہم خاتم الانبیاء کے امتی ہیں، ہر روز توبہ پہ در سنتے ہیں، نہیں ہوتی، لفظی طور پہ توبہ توبہ کر رہے ہیں، وہ کریم ہے کرم کر دے، وہ تو اس کی شان ہے۔ سوال یہ ہے حضور، یہ جو طریقے توبہ کے بتائے جا رہے ہیں، اس سے سب سے بڑا جو کامل طریقہ ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت، عشق، وہ ہے تو پھر مجنوں تو کسی کو نہیں دیکھتا تھا، تو رب کو بھی مانتا ہے اور پوری دنیا کو بھی دیکھتا ہے، تو رب کو بھی مانتا ہے اور تو ادھر حکمرانوں کے تلوے بھی چاٹتا ہے، تو جو رب کی پہچان بتائے عالم دین اس کو تو گولیاں مرا دیتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی وقت کے حکمرانوں نے کہا ہماری حکومت کی ریٹ یہ، ان کو ایسے لگا یہ مولوی تو نہیں کہہ سکتے تھے تو نبی، مگر ان کو تو یہی لگتا تھا، انہوں نے آرے چرا دیے، یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے پھراتے رہے، اور بعض انبیاء علیہ السلام سینکڑوں کی تعداد نے بنی اسرائیل، جن کو تم انگریز اور جن کی آج بھی چاپلوسی کرتے ہو، یہ یہودی اور انگریز عیسائی، انہی کے متعلق ملتا ہے، یہ لاکھوں انبیاء کے قاتل ہیں، اور ہمارے نبی کی شریعت کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی عورتیں ننگے کی ہیں اور اپنی دولت دی ہے، پھر ہمارے سارے حکمرانوں کو ان ظالموں نے کیا کیا ہے، انہوں نے انہی چیز سے خریدا ہے۔ یہ سارے جتنے مسلم ورلڈ پہ حکمران ہیں سب انگریزوں کے پٹھو ہیں، بھلے یہ کچھ بھی کہتے رہیں، یہی سچ ہے، ان میں اکثریت زانی شرابی اور ظالم ہیں، 70 سال سے چوس رہے ہیں۔ پھر ادھر چلا جاؤں گا، سیاست کو چھوڑ کے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ حضور آپ جو عالم ہیں، آپ جو طالب علم ہیں، کوئی مولوی کے خلاف بات کریں، مجھے بھی لگتی ہے آپ کو لگتی ہے، آپ توبہ پہ قائم ہیں، حضور والا آپ اتنی محبت اپنے رب اور رسول سے کرتے ہیں کہ آپ کی نظر رب رسول کی مرضی کے خلاف کہیں نہیں اٹھتی، تو پھر تو آپ لیلا مجنوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کا جو آپس کی محبت کا ایمان تھا، تیرا تو رب کی محبت پہ بھی اتنا ایمان نہیں ہے، یا تیرا ایمان تو اتنی محبت ہی نہیں رکھتا ہے جتنا وہ دو رکھتے تھے، تو ہر گیا ہے سسی پنوں سے بھی، ان جتنی محبت بھی اگر کرتا رب سے تو تمہیں ہر روز یہ پورے ماہ کا اعتکاف اٹھنے کے بعد پہلے دن عید والے دن بھی گمراہ نہ ہو جاتا۔ خرابی کیا ہے؟ ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکالتا ہے، اصل خرابی کیا ہے؟ تو نے اپنے رب اور رسول کی پہچان ہی نہیں کی، اصل بات خرابی کیا ہے؟ محبت پہچان کے بعد ہوتی ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ کیا لیلا مجنوں کو پہلے ایک دوسرے کے خد و خال رنگ روپ کتابوں میں پڑھے تھے؟ ایک نظر دیکھا،
چلو آپ کہیں گے میں نے ایک نظر اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے 30 سپارے، تو اللہ تعالیٰ کے حسن کی وہ انداز بیان کر رہے ہیں جو شاید مجنوں کو پہلے نصیب ہی نہ ہوا ہوگا، لیلا کے لیے دیکھا تھا۔ اور جنہوں نے خدا کو دیکھا، دیکھ کے آ کے جو تمہیں بتایا، ان کو دیکھنے والوں نے، جو میرے مصطفیٰ کو جنہوں نے دیکھا، گردنیں کٹا دی۔ رب کو تو نہیں دیکھا تھا، رب کے حبیب کو دیکھا تھا۔ اصل انہوں نے کیوں گردنیں کٹائی؟ بات پھر وہی بنتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے حسن سے، میرے مصطفیٰ کی ہر ادا بھی حسین، ہر نقش بھی حسین، دل بھی حسین، تعلیم بھی حسین، میرے مصطفیٰ کا سراپا حسن دیکھ کر پھر سوچا کہ وہ کائنات کا مالک کتنا حسین ہوگا جس نے اتنا حسین عطا کیا۔ یہ بات کہنے سے چھوڑ کر آج فکر کر کہ میرے نبی سے میری ملاقات ہو گئی تو میری رب سے ملاقات ہو گئی، میری نبی سے دل والی محبت والی جھات ہو گئی تو رب کا دیدار ہو جائے گا۔ ارے یہ تو کہا گیا نا، جان سے گزر جا، جان سے جب گزرے گا شہید ہوگا، رب دیدار کراتا ہے۔ ماں باپ بھی تو چھوٹ جائیں گے نا، برائیاں بھی تو چھوٹ جائیں گی نا، صحبت بھی تو چھوٹ جائے گی، محل بھی چھوٹ جائیں گے، یعنی ہر شے چھوٹ جائے گی اپنی ذات کے لیے۔ یہ جان بچتی ہے، اس سے بھی جب چھری پھر جاتی ہے تو رب مل جاتا ہے، شہید کو دیدار ہوتا ہے۔ اس مقام تک اس کی محبت تقاضا کرتی ہے۔ توبہ کرنی ہے نا، توبہ کرنی ہے تو اتنی توبہ تو کر جتنی لیلا مجنوں نے سچی توبہ کی تھی۔ ان کی توبہ سچی تھی۔ لیلا نے کہا مجنوں تیرے سوا کوئی چیز، کوئی شکل، کوئی بندہ، کوئی لالچ، کوئی عہدہ اور کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دغا، کوئی حسد، تیرے بغیر سب ختم، توبہ ہے اس سے، بس تو چاہیے۔ اور مجنوں نے کہا میری توبہ ہے ہر گناہ سے، ہر زنا سے، ہر شراب سے۔ کوئی بتایا نا یہ کرتے تھے؟ کون سا گناہ اور کرتے تھے اس کے علاوہ؟ اس کو اگر گناہ کہتے ہو کوئی اور سا گناہ بتاؤ کہ وہ شراب کی محفل میں اکٹھے ہو گئے تھے، وہاں ان کو ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر یہ ہو گیا، ایسا تو نہیں۔ تو سچی توبہ کی، میرا آج کے ٹاپک بھی یہی ہے کہ لیلا مجنوں نے سچی توبہ کر لی، لیلا مجنوں نے سچی توبہ کر لی۔ دنیا کی ہر چیز سے جدھر نفس کھنچتا ہے، وہ دھن ہے، وہ دولت ہے، وہ پیسہ ہے، وہ عورت ہے، وہ شکل ہے، وہ عقل ہے، وہ یاری ہے، وہ دوستی ہے، وہ صحبت ہے، وہ مزے ہیں، تمام چیزیں، نفس ان کے اندر نہیں تھا۔ آپ کہتے نہیں تھا تو ثابت کریں۔ نفس امارہ تو ان کے اندر بھی تھا جو آپ کو اور مجھے گمراہ کرتا ہے۔ تو اس نفس امارہ کو کچلنے کے لیے، اس سے آگے بڑھنے کے لیے، اس کو لتاڑ کر رب تک پہنچنے کے لیے جو کلیہ ہے وہ ہے رب تعالیٰ سے شدید ترین محبت، اور محبت ہوتی ہے پہچان سے، اور پہچان کا پہلا کلیہ جس کو میرے مصطفیٰ کی پہچان ہو وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے دل بھی لاکھوں کروڑوں دولتیں پیش کی جائیں تاریخ کے اندر ہے، وہ تھوکتے تک نہیں۔ یہ کرنے کی بات نہیں ہے، کیوں نہیں تھوکتے؟ ذرا آج کے بعد یہ بیٹھ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ 20 گھنٹے میں توبہ کا کلیہ بتا رہا ہوں، اسی بات کو سوچتا رہے 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو اور اللہ کے قریب ہو جائے گا، 2 گھنٹے سوچ اور قریب ہو جائے گا، 3 گھنٹے سوچ، 4 دن سوچ، 5 دن اور کچھ نہ سوچ۔ یہ سوچ کہ ہر چیز سے آ کر ہٹ کے وہ رب کی کیوں مانتے تھے، وہ کتنا حسین ہے، وہ کتنا جمیل ہے، وہ کتنا کریم ہے، اس کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ جب یہ سوچنے لگے گا اور کہے گا کہ مجھے تو صرف اسی کو دیکھنا ہے، مجھے تو صرف مصطفیٰ کو ملنا ہے، اور اس کے ملنے کے لیے یہ ہے کہ تو پاک صاف ہے گناہوں کی لغزش سے، بے وفائی کی لغزش کہہ دو نا۔ اگر مجنوں بے وفائیاں کر کے آتا تو لیلا ہی جوتے مار دیتی، اور اگر لیلا بے وفائی کرتی تو مجنوں تھوک دیتا۔ سسی پنو اگر کہتے ہیں ریت میں رل گئے، نہیں رولے ہوں گے، چلو جتنے مرے جیسے مرے، اتنا تو کر۔ مولوی صاحب آپ سے ہوں، علامہ صاحب آپ سے ہوں، مفتی صاحب آپ سے ہوں، اسٹوڈنٹ صاحب آپ سے ہوں، سارا دن گانے گا گا عشق کی داستان سنانے والا، سارا دن تو اتنا کسی، چلو ایمان والی بات تو چھوڑ، تو کسی سے وفادار نہیں ہے، کہ پیسوں پہ بکا ہوا ہے، ایک عورت کو دیکھتا ہے 1800 عورتوں پہ تیری نگاہ ہے۔ کون سا رشتہ، کون سا تعلق، کون سی انسانیت جس کے اندر تو انسان کہلاتا ہے؟
وہ تو نہیں ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَآذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَأَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بہت بڑی تعداد ہے جس کو میں نے پیدا کیا، ذرا یہ زراعت ہے میری، لے جہنم کے لیے۔ مولا اتنے انسان خوبصورت شکلاں، جیسے انگریزوں کے دیکھ کے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ حوروں کو دی غیروں کو دی حور و قصور، یعنی ظاہری شکل و صورت، بڑے گورے چٹے، دھن دولت ٹماٹر کی طرح چمکتے ہیں، بات بڑی نپی تلی بڑی جچی تلی کرتے، میری طرح ان کو بہترین کرنی آتی۔ سب کے باوجود مولا مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون، دل ان کے اندر ہے مگر وہ معرفت نہیں ہے جو میری پہچان تھی۔ یفقہون، وہ فقاہت، وہ پہچان جو رب تعالیٰ سے ہوتی ہے، رب کے محبوبین سے ہوتی ہے، انبیاء سے ہوتی ہے، انبیاء کے ذریعے جو میری پہچان ہے وہ ان ظالموں کے اندر نہیں ہے۔ ان کے کان تو ہیں، ہر چیز سنتے ہیں، مگر وہ جس سے میری محبت پیدا ہوتی ہے وہ نہیں سنتے۔ اور یہ چونکہ پلیت ہے میں سننے بھی نہیں دیتا، پلیتوں کو نہیں سننے دیتا۔ آنکھیں ہیں، دیکھنے نہیں تھا، جو دیکھتے ہیں فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر اس کی صنائی اور کاریگری میری کو دیکھ کر وہ اشش کر اٹھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لیلا نے مجنوں نے سچی توبہ کر لی، ایک دوسرے سے بے وفائی نہیں کرے۔ رانجھا ہیر نے سچی توبہ کر لی کہ ایک دوسرے سے بے وفائی، ایک دوسرے کو دغا نہیں دی۔ بھلے دولت دھن دنیا کی امیر ترین جو نعمت نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، توبہ کر لیا، ایک دوسرے کے ساتھ اقرار کر لیا۔ لیلا مجنوں نے کر لیا، شیریں فرہاد نے کر لیا، ہیر رانجھا نے کر لیا۔ آپ نے توبہ کی ہے تو کم از کم اتنی تو کر جیسے ہیر رانجھا نے کی ہے، سچی توبہ۔ ایک بار توبہ، پکی توبہ، ایک بار توبہ کی لیلا مجنوں نے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے کی جب پہچان ہو گئی، پھر ہر چیز کی پہچان سے، ہر چیز کے کو ماننے سے، ہر چیز کی طرف توجہ دینے سے نظریں ہٹا دیں۔ یہ توبہ کی بات کر رہا ہوں، تو نے وہ کی ہے، اسی کلیہ پہ چل، توبہ آسان ہو جائے گی۔ 10 دن دوستوں کے پاس جا، سارے دوستوں کے پاس جا، مگر تجھے دیکھ کر تو ایسے لگے جیسے مجنوں کو دیکھ کر لوگوں کو لگتا تھا یہ کس کا دیوانہ ہے۔ تو ہر ایک کے پاس جا تو لگے تو کس کا دیوانہ ہے، پتا چلے نا۔ تو ایسی توبہ کر، ایسی توبہ مانگ، ایسی توبہ مالک دے، ایسی توبہ کے لیے سوچ۔ ہم لوگ مسلمان کہلاتے، کلمہ پڑھتے، ایمان کہتے، ایمان انتہا درجے کے دل کے یقین کو کہتے۔ اتنا بھی نہ ہو سکا نہ تجھ سے نہ مجھ سے، اللہ کو ایک مانتا ہے، پھر کس کس کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کو عظیم عظمت والا مانتا ہے، اس کو حسین ترین کیا کہوں، اس سے وہ حسن بنانے والا کیسا، کیا لفظ کہیں، جس کے آگے وہ انبیاء جن کی زندگیوں کے اندر ایک لمحے کی بھی اللہ سے نظر نہیں ہٹی، وہ پتھروں سے چٹائے گئے تو نہیں چھوڑا، وہ مکے جیسے وطن سے ہٹائے گئے تو نہیں چھوڑا۔ ان کی صحبت میں چل کے آئے، ان کی صحبت سے وہ جیسے آسیہ بی بی نے نا فیض لے لیا تھا، ایک نظر سے ہی لے لیا ہوگا۔ معین الدین چشتی اجمیری ادھر آئے، ابو علی کلندر ادھر آئے، اور داتا علی حجویری ادھر آئے۔ جن کو لوگ نہیں مانتے جاتے ہیں وہ مزاروں کے لیے غلط طریقہ، ساری چیزیں غلط چیز غلط، مگر اولیاء کو بکنا، جو ان کو رب تعالیٰ اور رسول کی معرفت ہوئی تو ہر دوسری گلی میں بک جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا تھپڑ پڑے تو کہتا ہے خادم رضوی غلط تھا، میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں اصل تھپڑ ڈرا گیا ہے، تمہیں جیل ڈرا گئی ہے حضور والا، تمہیں تیری گدی سے گھسیٹ کر لے جانا ڈرا گیا ہے، باقی سب ڈرامے بند کر۔ تجھے اللہ رسول سے محبت کون سی ہے کہ وہ محبت جو بیچتا رہے اور اس کے بدلے ہاتھ چمباتا رہے اور مال کھاتا رہے؟ تو نے بلال والی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو نے خبیب بن الارت والی کی ہے، تو نے سلمان فارسی جیسی کی ہے،
تو نے حذیفہ بن یمان جیسی کی ہے، عبداللہ بن حذافہ جیسی کی ہے، تو نے خالد بن ولید جیسی کی ہے، تو نے خولہ بن ازور جیسی کی ہے، تو نے زرار بن ازور جیسی کی ہے، تو نے صدیق اکبر جیسی کی ہے، تو نے عمر فاروق جیسی کی ہے، تو نے علی کرم اللہ وجہ، تو نے امام حسین جیسی کی ہے۔ کائنات کی محبتیں کروڑوں امام حسین کے کربلا کے ایک ایک منظر کے آگے ہار جاتی ہے۔ تمام مجنوں، تمام لیلا محبت کرتے رہے، دنیا کو چھوڑ دیا، لیکن عذاب، مشکلات، علی اکبر جیسا بیٹا اٹھا کے دینا، اس کے ٹکڑے ہو جانا، اور پھر اس کی لاش کو، اور قاسم جیسا دولہا دینا اور اس کی لاش کو لے آنا، پھر بھی یہ جو کہتے ہیں ہائے حسین یا حسین، یہ کر گیا وہ کر گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر اس کا نام ہی صبر ہے تو پھر بے صبری کیا ہوتی ہے؟ یہ ان کے اپنے مسلک کو اتنا زیادہ، یہ امام حسین کو روئیں گے، رلائیں گے، رلانے اور جذباتی کر کے اس عمل کے بعد یزید لعنت کی وجہ سے ان کے اندر کی جو خباثت ہے، پھر یہ اس کو پھیلانے کے لیے آگے بھونکتے ہیں، پھر یہ اگلے صحابہ کو، پھر وہ صحابہ کبار تک چلے جائیں گے۔ ایک خبیث ہے، نقوی لکھتا ہے اپنے نام کے ساتھ، وہ بڑا سوشل میڈیا پہ اس کا بھی، وہ جواد نقوی ہے غالباً، تو وہ بڑے طریقے سے منافقت کرتا ہے۔ حضرت علی نام لے گا، حضرت عمر فاروق نام حضرت لے گا، اور آگے خرابیاں گننا ہے، اس طریقے سے گنے گا کہ جیسے معاذ اللہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ابو ہریرہ کی مثال دے رہا تھا، ظالم کا بچہ کہہ رہا تھا کہ وہ گیا، اس نے کہیں جو ہے نا وہ بددیانتی کی، اس کو گورنر ابو ہریرہ کے متعلق اس نے بددیانتی کی، انہی کی کتابوں میں لکھا، ظالم کا بچہ، یہ کوئی نص حدیث سے لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ گند بھرا پڑا ہے، وہ بھی تو ادھر ڈال دیتا ہے۔ ان لوگوں کے صدقے جو السابقون الاولون کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے متعلق ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کن کے متعلق تھا؟ تو وہ ہماری بیس پہ چوٹ کرنے کے لیے کہ ابو ہریرہ کو وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے کہا بھئی تو نے اتنی پیسے کیسے بنا لیے؟ حضرت عمر نے پوچھا، ابو ہریرہ نے کہا ہماری گھوڑیاں جو تھیں، گھوڑے جو تھے وہ جلدی جلدی ملاپ کرتے تھے، جلدی جلدی وہ بچے پیدا کرتے، جلدی جلدی زیادہ ہوگی۔ پھر وہ ہنسنے لگا، اس کے آگے جو بیٹھے تھے نا اولہو کے بیل، ہمارا مولوی جو بکواس کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، یہ جواد نقوی نیٹ پہ کھڑا ہے بدبخت، وہ ایسے ظاہری طور پر اپنے شیعوں کو بھی کہہ دے گا تمہارا ماتم غلط، تمہارا فلاں کا فلاں طریقے سے، تاکہ لوگ مجھے سننے والے بن جائیں۔ اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ حضرت عمر کو ادھر عمر بلائے گا، ادھر رضی اللہ عنہ بعض اوقات کہہ دے گا، پھر اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دے، یعنی اس کی ڈکشنری کے اندر کوئی صحابی جو جید کبار صحابہ ہیں، اس کی ڈکشنری کے اندر وہ سارے ہی عیب دار ہیں، کیونکہ ہم اس کے مد مقابل اہل بیت علی کو تو عیب دار کہہ نہیں سکتے، ہمارا ان سے یہ مقابلہ۔ میں صرف تو مسلمانوں سے بات کہہ رہا ہوں، جب ایسے بدبختوں کے پاس بیٹھو گے، صحبت یہ ہوگی، تو رب کی پہچان کیا؟ یہ بات میں بتا رہا ہوں ہے پہچان آپ اٹھا کے دیکھیں داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب، اس نے انبیاء علیہ السلام کو کیا شان دی ہے، جو رب کی پہچان والے تھے، اولیاء کی جو پہچان والے تھے، اہل تصوف جن کا دل تصوف تسویہ سے، خلوص سے محبت جب حد سے بڑھ جائے تو اس کو تصوف بولتے ہیں، اور صوفی اس کو بولتے ہیں جس کی اللہ رسول سے محبت کمال درجے کی ہو جائے۔ جیسے لیلا مجنوں کی میں نے آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ وہ خالص ہو چکے تھے صرف ایک دوسرے کی محبت کے لیے، جو دنیا والے ہی کہتے ہیں، چلو یہی ایک یونیورسل انڈرسٹوڈ عام ٹروتھ تھی، صحیح صوفیہ کی یہی صفت ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت کے علاوہ کوئی نہیں بستا۔ تو انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق، اولیاء کے متعلق کیا نقطہ رکھا ہے، ان کو چھوڑ کے جب تک یہ لڑائے نا، یہ گالیاں نہ دے صحابہ کو، ان کا فرقہ دوسرے دن دھڑام سے ختم ہو جائے گا، ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ انہیں باقی رلا کے دن رات سارے ظلم ستم ہوئے، یزید نے کیے، اس کے ساتھ والوں نے کیے، اقتدار میں آ کے کیے، باقی کچھ کمزوریاں جہاں کہیں ہوئی بشری تقاضے کے تحت ہوئیں، مگر یہاں تک مجھ تک آپ تک قرآن دین پہنچائے تو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ تو ہر روز ٹانگیں کھینچنے والے ہیں صحابہ اور اہل بیت کی، کیا انہوں نے پہنچایا ہے؟ جہاں دین پہنچا انہوں نے آ کے لڑایا ہے۔ یہ جواد نقوی ہو، شہنشاہ نقوی ہو، فلاں نقوی ہو، فلاں ڈھکوی ہو، یا وہ دوسرے کھڑے ہیں جن کو یزید رحمۃ اللہ علیہ لگتے ہیں، ان بدبختوں نے پھر دوسری بدبختی شروع کی۔ تو یہ دوسری طرف میں چلا گیا۔ سچی توبہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اس کے رسول کی پہچان، اور جب ان کی پہچان ہوگی تو ہوگی پہچان والوں سے، صرف کتابوں سے نہیں ہوگی۔
جس کو عشق مصطفیٰ کی لذت ملی ہے کتابوں میں بیانات سے سب کچھ نہیں ہوگا، اس خوشبو کے اندر بیٹھے ہیں جو دماغ میں بستی ہے، جیسے حضرت آسیہ کے دل میں بس گئی، جیسی حضرت زنیرہ کے دل میں بس گئی، جیسی حضرت سمیہ نبی کی صحابیات ہیں ان کے دل میں بس گئی، جیسے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ایک بھائی کو روتے ساجد کی کپڑے نہیں اور سوکھ کے اتارتی تھی، پھر 4 بیٹوں کو کہا کہ تم لڑنے جا رہے ہو سینے پہ زخم کھانا، ایسے نہیں نا، 4 بیٹوں کے لاشوں پہ وہ سکوت کے ساتھ پیار کے ساتھ جو عام طریقہ ہوتا ہے مسلمان کا، ایک مسلمان پہ غم کا، وہ ٹھیک ہے، صدیق اکبر کی طرح، عمر کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریمین کی طرح، ایسے پاکیزہ لوگ جن کو رب کے رسول کی اور اولیاء اللہ کی جو اس کی پہچان کے راستے میں جو جتنے مسافر ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، یہ اللہ فرما رہا ہے ان کی رفاقت میرے طرف لے آئے گی، پہلے صالحین، پھر شہداء، صدیقین، انبیاء، سید الانبیاء، خالص محبت اور سچی توبہ، ایک ہی کلیہ، ایک ہی کلیہ، ایک ہی طریقہ، وہی کہ لیلا مجنون نے سچی توبہ کی، اس نے کہا تیرے بغیر، اس نے کہا تیرے بغیر تمام دنیا کی ہر چیز سے چھٹی، تیرے بھی اپنے رب سے محبت کے علاوہ ہر چیز سے چھٹی۔ وہ جو راستہ لیلا کے گھر جاتا تھا وہی مجنون کا تھا، اس کے گھر کے کتے کے بھی ادب، اس کے گھر کی چیزوں کا بھی ادب، پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھا راستہ دکھا، پھر وہ کہے خدا کو مانگو دوسروں کو، یار دوسرے نہیں ہیں، اسی راستے کا، ایک ہی راستے کا مسافر دوسرا نہیں ہوتا، رب کے راستے کے مسافر دوسرے نہیں ہیں، سب یک جان ایک کالے میں۔ اللہ کے راستے کی طرف چلنا ہے، اللہ رسول سے محبت کرو، اور جن سے اللہ رسول کو محبت ہے، چونکہ وہ اللہ بھی محبت اس لیے کرتا ہے ان کو رب کی پہچان ہوتی ہے، تو میرا کلیہ یہ ہے سچی توبہ کے لیے رب رسول کی پہچان، اور پہچان کے لیے پہلے پہچان جو سارا دن تفرقہ بازی میں لڑاتے ہیں، اس کو چھوڑ، کسی اس اللہ والے کے پاس بیٹھ جس کے ہاں مدینے کے ذکر کے وقت تو لٹاتا ہوا ہے، مال کھاتا ہوا جو پیر نظر ہے اس کو بھی سلام کر دے، یہ بھی دنیا دار کمینہ ہے، اس کو چھوڑ دے، جو صرف اللہ رسول کے نام پہ نعت خوانوں کو نہیں لٹاتا، اللہ رسول کے نام پہ اللہ رسول کی مخلوق کے لٹاتا ہے، علم بھی لٹاتا ہے، صدقہ بھی لٹاتا ہے، مال بھی لٹاتا ہے، اور اپنے پہچان جو خوشبو اس کے پاس ہے وہ بھی لوگوں کے اندر بانٹتا ہے، لاکھوں کروڑوں جنوں توڑ کے کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ دعا ہے جس نیت سے، اچھی نیت سے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پہچان وہ سچی توبہ جو ابھی مقصود میں تھی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک اولیاء کا صدقے وہ راستہ دکھا دے۔ ما توفیق الا باللہ۔